أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے شروع ہو رہا ہے. مشرکین مکہ کے کچھ مطالبات کا تذکرہ ہے. پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کیسے مشرکین مکہ بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کرتے تھے، منہ مانگے معجزات طلب کرتے تھے کہ آپ یہ کر کے دکھا دیجئے، یہ کر کے دکھا دیجئے. مقصد یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پریشان کیا جائے. تو یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی ایک مطالبہ رکھا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. انہوں نے کہا، کافروں نے، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے، یعنی مکے کی زمین سے آپ چشمے جاری کر دیں. مکہ کی زمین ہم سب جانتے ہیں بنجر زمین تھی اس زمانے میں. وہاں پانی بہت کم تھا، کوئی چیز اگتی نہیں تھی. پانی کے چشمے، ہریالی، درخت، پھول پھلواری وغیرہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھی، صرف آب زمزم کا چشمہ، باقی پانی وغیرہ کی بہت قلت تھی. تو اب ان مشرکین نے، ان کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہاں پانی کے چشمے جاری کر دیجئے تاکہ ہماری روزی آسان ہو جائے. کیونکہ ان کو کمانے کے لیے اس زمانے میں کہاں جانا پڑتا تھا؟ ملک شام اور یمن. وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، وہ ملک شام کا ایک سفر اور ایک یمن کا ایک سفر کرتے تھے. گرمیوں میں ملک شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن جاتے تھے. یہ 2 سفر کرتے تھے اور اس میں کئی مہینے لگ جاتے تھے ہم کو کمانے کے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں زیادہ ذرائع نہیں تھے، زیادہ کمانے کے اسباب نہیں تھے. تو اس لیے ان کو روزی کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے، یعنی آدھا سال ان کا سفر میں گزر جاتا تھا، گھر سے باہر، بیوی بچوں سے دور. اور پھر اس زمانے کا سفر کوئی آسان بھی نہیں تھا، ڈاکوؤں کا خطرہ، کہیں بھی کوئی بھی ڈاکوؤں کا قافلہ آ کر حملہ کر سکتا ہے، سب جانیں جا سکتی ہے، سب کچھ اجڑ سکتا ہے. تو روزی کمانا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یہاں پر چشمے جاری کر دیجئے، ہم کھیتی باڑی کریں گے، اس سے ہماری روزی وغیرہ اور اخراجات پورے ہو جائیں گے تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے. دیکھیے یہ سوچ کیسی ہے کہ پہلے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی سوچ وہی ہے جو آج کل کچھ مسلمانوں کی ہے کہ پہلے ہمارے حالات اچھے ہو جائیں پھر ہم عبادت کریں گے. پہلے ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، آپ ہمیں ہمارے حالات اچھے کر کے دے دیجئے، روزی آسان ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں، کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو یہ کافروں کی سوچ ہے. لیکن اللہ معاف کرے، آج کچھ مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں. نماز کے لیے کہو، دین پر چلنے کے لیے کہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کہو، حج پر جانے کے لیے کہو، تو کہتے ہیں پہلے
کچھ بزنس میں کچھ مسائل ہیں، کاروبار میں کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، یہ دور ہو جائے گی، پھر ہم اللہ کو راضی کریں گے، پھر ہم عبادت کریں گے، پھر ہم نیک کام کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے انسانوں تم عمل کرو، پہلے اللہ کو راضی کرو، پہلے متقی بن کر دکھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ حالات درست کریں گے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ 90 پارے میں ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ دیکھیے پہلے کیا کہا، پہلے ایمان لاؤ اور تقوی، گناہوں سے بچ کر، حرام سے بچ کر زندگی گزارو، احتیاط والی زندگی، جو ایمان والی زندگی ہے، اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، پہلے وہ زندگی اختیار کرو، تو پھر لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح 14ویں پارے میں آگے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ تو پہلے نیک عمل کرو، پہلے اپنے اعمال سدھارو، اپنے اعمال سنوارو، اللہ کو راضی کرو، پہلے دین زندگی میں لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ حالات اچھے کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم الٹی ترتیب چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پہلے حالات سارے اچھے ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، کاروبار بالکل سیٹ ہو جائے، پھر ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے۔ نہیں، یہ ترتیب قرآنی ترتیب کے خلاف ہے، اللہ کی ترتیب کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا، پہلے اعمال درست کیے، اعمال کو سنوارا، اعمال اپنی زندگی میں داخل کیے، تقوی والی زندگی اپنائی، بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد ان کے حالات درست کیے، ان کے حالات پھر سنور گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شروع میں بیچاروں نے کتنی مشقت اٹھائی، ایمان قبول کیا، کچھ کمائی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے حدیثیں سیکھنے کے لیے، حدیثیں یاد کرنے کے لیے، اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو بھوک کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو جنون ہو گیا ہے، تو لوگ اپنے پاؤں سے ان کی گردن دباتے تھے کہ ان کو ہوش آ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو جاتی تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے، ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، بسرا بنت غزوان، بہت مالدار عورت تھی اور تاجر تھی، تجارت کرتی تھی، بہت سارے لوگوں کو پیسہ دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا محتاج تھا، اتنا فقیر تھا، اور کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں اس بسرا بنت غزوان کے پاس جا کر نوکری کرتا تھا، اس کی ملازمت کرتا تھا، صرف ایک وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اتنی تنگ دستی، اتنی غریبی، اتنی محتاجگی، لیکن پہلے انہوں نے اپنے اعمال درست کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حدیث کا علم حاصل کیا، مشقت اٹھائی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، دین پر جمے رہے، اعمال پر جمے رہے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے پھر حالات بدلے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گورنر بن گئے ایک علاقے، جیسے آج کے زمانے میں MP ہوتا ہے، MP کی جو پوسٹ ہے پورے ضلع کے لیے، ایسے گورنر ہوتا تھا اس زمانے میں، تو گورنر بن گئے، اللہ رب العزت نے گورنر بنایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں، ایک دوسرے صحابی تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات میں ایک مرتبہ نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر گلیوں میں چلا رہے، تو میں نزدیک جا کر دیکھا کہ کون ہے، کون چلا رہا ہے اتنی رات میں، تو دیکھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی رات میں گلیوں میں چلا رہے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات پر؟ کہنے لگے کہ جس عورت کے پاس پہلے میں نوکری کرتا تھا، اور وہ جہاں بھی اس کی سواری کو، جب وہ سوار ہوتی تھی تو میں اس کی سواری کی نکیل پکڑ کر خادموں اور نوکروں کی طرح اس کے آگے آگے چلتا تھا، جب وہ اتر جاتی تھی تو پھر میں اس کی خدمت کرتا تھا، اس کو کھانا تیار کر کے دیتا تھا۔ اب اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا شکر ہے کہ وہ عورت میری بیوی بن چکی ہے، اور اب وہ میرے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ اب وہ بسرا بنت غزوان جو مدینے کی بڑی تاجرہ تھی اور مدینے کی سب سے مالدار عورتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اب وہ میری بیوی، اب وہ میری نوکر ہے۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس لیے میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہوں۔ تو دیکھیے، پہلے انہوں نے اپنے اعمال سنوارے، اپنے اعمال کو سدھارا، پھر اللہ نے ان کے حالات سدھارے۔ تو یہ قرآن کا اصول یہ ہے۔ لیکن کافروں کی سوچ کیا تھی کہ پہلے ہمارے
آپ حالات اچھے کر کے دے دیجئے، کاروبار سیٹ کر کے سارے حالات اچھے کر کے دے دیجئے، پھر ہم ایمان قبول کریں گے۔ یہ کافروں کی سوچ ہے۔ تو فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اس زمین سے، یعنی مکے کی زمین سے چشمے جاری کریں۔ مکہ مکرمہ کی زمین سے چشمے جاری ہو جائیں گے، پھر کاروبار کا ہمیں ٹینشن نہیں رہے گا، ہم کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ بھریں گے، سارے حالات سیٹ ہو گئے، پھر ہم ایمان اور اعمال اختیار کریں گے۔ یہ ان کی نیت ہے۔ پھر آگے ایک اور مطالبہ، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا کم سے کم آپ ہمیں مالدار نہیں کر رہے، ہمارے حالات نہیں سدھار رہے، تو کم سے کم آپ خود تو مالدار بن جائیے۔ اللہ کے رسول نے، کیونکہ لوگوں کو جو ہے مالدار کے پیچھے چلنے میں مزہ آتا ہے، مالدار کی پیروی کرنے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، مالدار کے پیچھے چلیں گے، اس کے جوتے اٹھائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس سے دوستی کریں گے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ پتہ نہیں اس میں کیا نشہ ہے۔ کسی غریب کی بات سن لینا، کسی غریب کی اتباع کر لینا، کسی غریب کی حق بات کو قبول کر کے اس پر عمل کر لینا، یہ نفس پر ایک بہت بوجھ گزرتا ہے۔ تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ کم سے کم آپ تو مالدار ہو جائیے تو ہم پھر آپ کی اتباع کرنے میں بھی ہمیں مزہ آئے گا۔ ابھی تو آپ غریب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی، آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے، آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، تو آپ غریب ہیں، ہم غریب کے پیچھے کیسے چلیں؟ ہم اتنے مالدار ہیں، ہم غریب کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ تو اگر آپ پورے مکے کے حالات نہیں سدھار سکتے، کم سے کم اپنے حالات سدھار دیجئے۔ کیا کیجئے؟ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے باغات ہونے چاہیے، باغ ہونا چاہیے کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس کے درمیان سے نہریں چلنی چاہیے۔ یعنی آپ خوب مالدار ہو گئے تو پھر ہمیں آپ کا اتباع کرنے میں بھی اچھا لگے گا، ہم غریب کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یا آپ کے پاس باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، اور اس کے بیچ میں سے نہریں بہتی ہو، ایسے مالدار آپ جب بن جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی عار نہیں ہوگا، کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی آپ کا اتباع کرنے میں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گر جائے۔ کیسے عجیب عجیب مطالبات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ یہ کہا قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے اللہ کی پکڑ ہے۔ تو آپ جو یہ کہتے ہیں تو کم سے کم چلو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا دو۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے، نعوذ باللہ۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم ایمان قبول نہیں کرنے والے، اللہ نظر آ جائے ہمیں بالکل قبیلہ سامنے، اللہ کو ہم دیکھ لیں، فرشتوں کو ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر ہم ایمان قبول کریں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، دیکھو وہی، یا آپ کے لیے سونے کا مکان ہو، دیوار اور دروازے کھڑکیاں ہر چیز اس کی سونے کی ہو، ایسا خوبصورت مکان آپ کے پاس ہو۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھیں، ہماری نظروں کے سامنے آپ آسمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ بِالرُّقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور اس صرف آسمان میں چڑھنا نہیں ہے، ہم صرف آسمان میں آپ کے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے چڑھیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں، کتاب لکھی ہوئی چھپی ہوئی دو پٹھوں کے درمیان جو ہوتی ہے، اس طریقے کی کوئی کتاب ہمارے سامنے لے کر آئیں، ہم اس کو پڑھیں گے، پھر ہم ایمان قبول کریں گے، نعوذ باللہ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا مکان ہو، او ترقی فی السماء، یا آسمان میں چڑھیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے اس آسمان میں چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آسمان سے کتاب لے کر آئیں، نقرؤہ، جس کو ہم پڑھ سکیں، یعنی ہماری زبان میں ہو، آسان ہو، عربی زبان میں، وہ آپ کو دیکھیں، ہم آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ وہاں سے کتاب لا رہے ہیں، تو پھر ہمیں یقین آئے گا۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے اصلاح کرتے ہیں، دیکھیے
کتنی نرمی کے. اب وہ لوگ اتنی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے عجیب عجیب گستاخانہ مطالبات ہیں ان کے. اللہ کو ہم دیکھ لیں نعوذ باللہ, فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہو جائے, باغ ہو, سونے کا گھر ہو. تو ایسے عجیب عجیب مطالبات کر رہے ہیں, کتنے گستاخانہ اور کیسے بھونڈے ان کے مطالبات ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بیوقوف نہیں کہا, ان کو گدھا نہیں کہا, ان کو نالائق نہیں کہا. دیکھیے اصلاح کا انداز کیسا ہے. اصلاح کے لیے جو طریقہ اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں کہ کسی کی اصلاح کرنا ہو تو نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, چاہے وہ کتنا ہی بڑا گستاخ ہو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کافر ہو, اللہ کا دشمن ہو, دین کا دشمن ہو, لیکن سختی کے ساتھ اگر نصیحت کی جائے گی تو بات قبول ہونے کے چانس بہت کم ہیں. لوگ بات قبول نہیں کریں گے, پھر اور زیادہ ہٹ دھرمی پر آ جائیں گے, ضد پر آ جائیں گے, سرکشی پر آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت جہاں بھی ان کے اتنے خطرناک مطالبات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, لیکن ایک بھی لفظ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسا خطرناک استعمال نہیں کیا ہے. قل, کیا جواب دیا؟ آپ کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب پاک ہے. یعنی اگر اللہ چاہے تو یہ سب کر سکتا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں پانی کے چشمے بہا سکتا ہے, وہ میرے لیے ایک باغ لگا سکتا ہے, میرے لیے سونے کا گھر بنا سکتا ہے, مجھے تمہاری نگاہوں کے سامنے آسمان میں چڑھا سکتا ہے, اور آسمان سے کتاب تمہاری آنکھوں کے سامنے دے سکتا ہے. میرا رب پاک ہے کمزوری سے. اللہ رب العزت ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت تو سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ رب ہے. لیکن میں رب نہیں ہوں. تم مطالبہ کس سے کر رہے ہو؟ مجھ سے کر رہے ہو, نبی سے کر رہے ہو. اور میں هل كنت الا بشر الرسول, میں نہیں ہوں مگر انسان اور رسول. میں خدا نہیں ہوں, میں رب نہیں ہوں. اگر تم رب سے مطالبہ کرتے تو رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. رب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اللہ کی ذات کمزوری سے پاک ہے, یعنی وہ تمہارے مطالبات آسانی سے پورے کر سکے, اس کے پاس قدرت ہے. وہ یہ ساری چیزیں تمہیں دکھا سکتا ہے, یہ سارے مطالبات تمہارے پورے کر سکتا ہے. لیکن میں تو چونکہ انسان ہوں, هل كنت الا بشر الرسول, انسان ہوں لیکن رسول ہوں. دیکھیے کتنے پیارے انداز, نرمی سے اصلاح کی ہے. اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی کتنا ہی گیا گزرا انسان ہو, کتنا ہی بڑا کافر ہو, اس کو گستاخ اور اس کو برے القاب سے پکارنا اور پھر نصیحت کرنا, پھر سمجھانا, یہ مؤثر نہیں ہوتا. اس سے بات قبول نہیں کی جاتی. بلکہ نرمی کے ساتھ اور صحیح طریقے پر حکمت کے ساتھ اصلاح کی جائے تو آسانی سے اصلاح ہو سکتی ہے. حضرات حسنین سفر کر رہے, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے, فرات کے کنارے, دریائے فرات کے کنارے جا رہے. ایک بزرگ کو دیکھا. ایک بزرگ بوڑھا آدمی تھا, اس نے وہاں پر دریائے فرات کے کنارے وضو کیا, جلدی جلدی وضو کیا, جلدی جلدی نماز پڑھی, نماز ہو گئی. تو اب یہ دونوں نے سوچا, یہ دونوں نوجوان تھے ابھی, یہ دونوں نے سوچا کہ بزرگ نے نماز غلط پڑھی ہے, وضو بھی صحیح نہیں کیا, نماز بھی صحیح نہیں پڑھی, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن کیسے اصلاح کریں گے؟ بعض بزرگ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی اگر اصلاح کی جائے, انہیں ٹوکا جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. تم تو نوجوان ہو, ہم اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں, تم کیا ہمیں سکھا رہے ہو؟ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اصلاح بھی کرنا ہے اور بزرگ کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے. تو کیا کریں گے؟ دونوں نے کتنا بہترین طریقہ اختیار کیا. دونوں سواری سے اترے, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سواری سے اترے, اور سواری سے اتر کر وہ بزرگ سے کہا, کیا ہے چچا جان, آپ کی عمر بہت زیادہ ہے, آپ نے بہت دنیا کو دیکھا, بہت لمبے زمانے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نوجوان ہیں, ہماری نماز میں ہو سکتا ہے خامی ہے, ہمارے وضو میں خامی ہے, تو آپ دیکھیے ہم کیسے وضو کرتے ہیں, ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں, ہم آپ کو وضو کر کے نماز پڑھ کے بتاتے ہیں, اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو آپ بتا دینا. یہ کہہ کر دونوں نے ان کے سامنے وضو کیا, دونوں نے نماز پڑھی. اب وہ دونوں کی نماز تو سبحان اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, کیا اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی ان کی. تو جب انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھی, تو بزرگ سمجھ گئے. بزرگ نے کہا کہ بچوں, تمہاری نماز میں کوئی کمی نہیں ہے, میری نماز میں کئی خامیاں تھیں جو تمہاری وجہ سے اللہ نے دور کر دی. یہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس طریقے سے اصلاح کی جائے تو کیسے آسانی سے بزرگ نے بات مان لی. اگر ڈائریکٹ ان کو ٹوکا جاتا, وہ تو پہچانتے تو نہیں تھے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں, وہ بیچارے پہچانتے تو نہیں تھے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے برا اثر لے سکتے تھے یا ناراض ہو سکتے تھے, ہٹ دھرمی پر اتر سکتے تھے. لیکن انداز اتنا پیارا اختیار کیا کہ وہ لوگ
بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو خیر فرمایا قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، یعنی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں رسول ہوں، میں انسان ہوں اور رسول ہوں۔ کتنی صریح آیت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ خود آپ سے کہلوا رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے هل كنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر انسان لیکن رسول ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے، نور نہیں ہے، نور نہیں ہے جسمانی اعتبار، ظاہری اعتبار سے قرآن میں کتنا صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہہ دیا تو فوراً گستاخی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ مجھے فرشتہ کہنے میں عار محسوس ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کسی نے کیا بہترین شعر کہا ہے، مجھے فرشتہ کہنے میں عار محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، مجھے انسان رہنے دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن انسان کہنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے برابر ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے بھی ہم میں اور ان میں ہزار فرق ہے، انسان ہوتے ہوئے بھی ہم میں اور ان میں ہزار فرق ہے، یا اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم نے انسان کہہ دیا تو نعوذ باللہ ہم نے اپنے برابر ہی کہہ دیا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کیونکہ فرشتہ کہنے میں تو الٹا مقام کو گھٹانا ہے، کیونکہ فرشتے تو حضور کے خادم ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل جیسا فرشتہ حضور کا خادم ہے۔ تو خادم جو مخلوق ہے، انسانوں کی خادم جو مخلوق ہے، اس میں آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں، تو یہ تو شان گھٹانا ہوا، شان بڑھانا نہیں ہے۔ شان بڑھانا انسان رہنے میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانا جائے، لیکن انسان ہوتے ہوئے بھی اور ہم میں ان میں ہزار فرق ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے، کیونکہ جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، انسان جہاں دفن ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں دفن ہوتا ہے گویا وہیں سے اس کی مٹی لی گئی ہے، جہاں دفن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم دفن کرنے کے بعد جب مٹی پھینکتے ہیں تو کیا آیت پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 16 پارے کی آیت ہے۔ اس سے علماء نے نکالا ہے کہ جس جگہ انسان دفن ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے اس کو گویا پیدا کیا گیا ہے۔ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے گویا وہ وہاں کی مٹی لی گئی آپ کے لیے، اور وہ مٹی وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گویا جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے، تو اب ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انسان رہتے ہوئے بھی کتنا فرق ہو گیا، انسان مانتے ہوئے بھی کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ ہم عام مٹی سے پیدا ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے۔ اس لیے ان کے اندر گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے۔ جنت پاک ہے نا، جنت پاکیزہ جگہ ہے، ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے، اس لیے ہمارے اندر برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، شہوانی خیالات آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، لیکن نبیوں کو نہیں آتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتے، پاکیزہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ہزاروں فرق ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے لیکن آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا۔ عام ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا سب کچھ سو جاتا ہے، ہمارا سب کچھ سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہے، دل بھی سو، ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن نبیوں کا اور خاص طور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہے، خود فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہم سوتے ہیں، اگر لیٹ کر سو جائیں، ٹیک لگا کر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل نہیں جاگ رہا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سونے کی حالت میں ہمارا وضو رہا یا ٹوٹ گیا، اس لیے حکم لگا دیا گیا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دل جاگتا ہے اس لیے انہیں محسوس ہوتا ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، ہمارا پسینہ آ جائے تو لوگ قریب نہ آئیں،
بدبو پیدا ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینوں کو صحابہ لے کر رکھتے تھے, اور اتنی بہترین خوشبو تھی کہ دنیا کے کسی مشک میں بڑی سے بڑی بہترین سے بہترین خوشبو دنیا کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے برابر نہیں. اب یہ کتنا بڑا فرق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. کتنا بڑا فرق ہے. تو انسان رہتے ہوئے بھی ہزاروں فرق ہیں. اور پھر روحانی اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے, دل کی صفائی, روحانیت اور درجات, وہ تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا, دیکھ کافر ایمان کیوں نہیں لائے, اللہ رب العزت آگے کہہ رہے ہیں. پہلے تو کہا آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں لیکن رسول ہوں. پھر آگے کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ, لوگوں کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا ہے, لوگوں کو ہدایت پر آنے سے اس بات نے روک رکھا ہے, إِلَّا أَن قَالُوا, مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا, کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا دیا ہے. دیکھو مشرکین مکہ کو یقین ہی نہیں آتا تھا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ نبی انسان نہیں ہو سکتا, نبی انسان نہیں ہو سکتا, انسان میں سے نبی آ گیا. یعنی قریش میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں کس اعتبار سے کہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, اس اعتبار سے انسان ہے. جن سے انسان میں سے انسان کے لیے جو ضروریات لگی ہوئی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ضروریات لگی ہوئی ہے. اس حساب سے انسان ہے. آپ کے بھی ماں باپ ہیں, آپ کا بھی خاندان ہے, آپ کا بھی شجرہ نسب ہے, آپ کے بھی بیوی بچے ہیں, آپ کی بھی اولاد ہیں, آپ بھی کھانا کھاتے ہیں, آپ بھی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. اس اعتبار سے انسان ہے بس. باقی مقام اور مرتبے میں, روحانیت میں وہ تو کتنے اعلیٰ ہیں, فرشتے ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. مقام اور مرتبے میں, روحانیت میں, دل کی صفائی میں وہ تو کتنے اعلیٰ ہیں, وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے. تو اس لیے دیکھو کافر کیوں مسلمان نہیں ہو رہے, اللہ رب العزت کرے ان کافروں کو ہدایت پر آنے سے, لوگوں کو یعنی کافروں کو ہدایت پر آنے سے اس بات نے روک رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا دیا. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ یہ انسان ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہیں, ہمارے بھی ماں باپ ہیں, یہ بھی کھاتے پیتے ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, ان کی بھی بیوی بچے ہیں, ہمارے بھی بیوی بچے ہیں. تو ایسے انسان کو اللہ نے کیوں رسول بنایا, تو ہم نہیں مانیں گے. ہمارے لیے کوئی فرشتہ رسول ہونا چاہیے, انسان رسول آ گیا ہم نہیں مانتے, یہ کہہ کر وہ ایمان قبول نہیں کر رہے. اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب دیا, قل, آپ کہہ دیجئے, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ, یعنی زمین فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہوتی, تو اللہ رب العزت آسمان سے پھر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. کیونکہ جیسی قوم ہے ان کے لیے اسی میں سے رسول مناسب ہے. انسانوں کے لیے انسانی رسول بہتر ہے, تاکہ انسان اس کی اتباع کر سکیں. رسول کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں, وہ جو اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آئے لوگ اس کا اتباع کریں. اب جب رسول انسانوں میں رسول انسان ہی ہوگا تبھی تو اتباع آسان ہوگا. انسانوں میں اگر فرشتہ رسول آ جائے تو فرشتے کو نہ بیوی کی ضرورت, نہ اس کے اندر شہوت ہے, نہ کھانے کی اس کو ضرورت, نہ کمائی کی اس کو ضرورت, وہ تو 24 گھنٹے عبادت میں مسجد میں پڑا ہوا ہے. تو لوگ پھر اعتراض کریں گے کہ یہ فرشتہ کیسے آ گیا. یہی اعتراض ہوگا کہ فرشتہ کیسے آ گیا, ہم تو انسان ہیں, ہمارے پیچھے ضروریات لگی ہوئی ہے, بیوی ہے, بچے ہے, کھانا ہے, پینا ہے. یہ فرشتے کو تو نہ کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ بیوی کی ضرورت, یہ تو 24 گھنٹے عبادت کر سکتا ہے, اس کے لیے آسان ہے, ہمارے لیے مشکل ہے. تو پھر یہ کہہ کر انکار کر دیں گے. تو انسانوں میں رسول انسان اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ جیسی ضرورتیں تمہارے پیچھے ہیں نبی کے پیچھے بھی ہے, نبی کے بھی بیوی بچے ہیں, نبی کے بھی پیچھے ضروریات لگی ہوئی ہے, پھر بھی وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے, پھر بھی وہ عبادت کر رہا ہے. تو گویا عبادت کرنا آسان ہے. انسان ہوتے ہوئے ساری ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. سارے ضروریات کو پورے کرتے ہوئے دین پر چلنا آسان ہے. یہ بتانے کے لیے انسانوں میں انسان نبی بھیجا جاتا ہے. انسانوں میں فرشتہ نبی اسی لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر سارے زمین پر فرشتے ہی ہوتے تو پھر ہم فرشتے کو نبی بناتے, کیونکہ فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوتا ہے, انسان کے لیے انسانی نمونہ ہو سکتا ہے. انسان کے لیے اگر فرشتہ نمونہ ہو جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے ہر چیز میں مشکل ہو جائے گی. فرشتے کی ہم اتباع کیسے کر سکتے ہیں, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہے, فرشتوں کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. تھکاوٹ انسان کو ہے. تھکاوٹ کس کو ہے, انسان کو لگی ہوئی ہے.
فرشتے کے اندر کوئی برائی کا خیال ہی نہیں آتا، گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، شہوت ہی نہیں ہے، عورتوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہے. تو ایسے فرشتے کو اگر رسول بنا کر بھیجیں گے تو وہ انسان کے لیے کیسے قابل اتباع ہو سکتے، انسان کیسے اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. لیکن اب چونکہ انسان ہیں اس لیے ہم نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجا ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. یعنی تم مجھے نبی نہیں مانتے، مت مانو، میرے سچا رسول ہونے پر اللہ گواہ کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. تم نہیں مانتے، مت مانو. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ایک ایک عمل کو دیکھنے والا ہے.